جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے جی ڈاکٹر محمد مزمل حسن۔ آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے جی۔ آپ لوگوں سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈیری سے متعلق وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دیا جائے گا۔ آج آپ لوگوں کے کچھ سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال کیا جی سجاد احمد صاحب نے، یہ پوچھ رہے ہیں گائے بھینس پریگننٹ ہوتے رہیں، خوراک کوشش کرتے رہیں اچھی دیں، جانور صحت مند بھی ہیں، منرل مکسر بھی دیتے ہیں، اچھا سیمن رکھوا کر تنگ آ گئے ہیں، اب صاحب بال کا سیمن رکھواتے ہیں، سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے، عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ کراس اگر آپ نے بریڈ امپروو کرنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پروون سیمن کا استعمال کریں، جو اچھی نسل کے جو بول ہیں۔ میں اگر اپنی بات کروں، یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو گائیاں موجود ہیں، 2010 میں جو جانور ہم لے کر آئے تھے یہاں پہ، ان جانوروں میں امریکن سیمن رکھ کے آج اس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو بریڈ امپروومنٹ کے لیے ضروری ہے اچھا پروون سیمن، لیکن پروون سیمن میں اگر آپ رکھتے ہیں اور اینیمل کنسیو نہیں ہوتے تو سیمن کا ایشو بھی ہو سکتا ہے، کاؤز کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا پہلے ایک ویلاگ کیا تھا کہ جب بھی آپ سیمن لیں تو اس کو چیک کر کے لیں۔ جب آپ سیمن کو چیک کر کے اس کی کوالٹی کو چیک کریں گے تو آپ کا یہ پرابلم انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ وقار خان صاحب کہتے ہیں سیکس سیمن کے چانسز اور نارمل سیمن کے چانسز کیسے ہوتے ہیں، اور جب آپ بل سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم نیٹ پہ جا کے بلز تو دیکھ لیتے ہیں لیکن ان کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں سمجھ نہیں آتی۔ تو پہلے نمبر پہ بتا دوں کہ سیکس سیمن کا اور نارمل سیمن کا کنسیپشن ریٹ کا ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے ریزلٹ شیئر کروں تو سینکرونائزیشن میں سیکس سیمن کے ساتھ ہمارے کنسیپشن ریٹ 40% ایوریج ہیں، اور نارمل سیمن کے ساتھ ہمارے کنسیپشن ریٹ جو ہے وہ 65% تک چلے جاتے ہیں۔ تو تقریباً 20 سے 25% کا ڈفرنس ان میں آ جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے جس بل سلیکشن کی، ایک بہت لمبی چوڑی اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، اس پہ لمبا چوڑا لیکچر کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی بل سلیکٹ کریں، کسی اچھی کمپنی کا پروون بل سلیکٹ کریں جس کی ٹی پی آئی جو ہے وہ کم از کم 2500 آپ جو ہے اس کو ایز اے کرائیٹیریا کے طور پہ سیٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ رمیندرا راجپوت صاحب کہہ رہے جی ملک فیور اور کیٹوسس کا ویڈیو بنائیں جی، انشاءاللہ ضرور اس پہ سیشن کریں گے۔ ملک فیور پہ ویڈیو آلریڈی جو ہے وہ موجود ہے۔ محسن رضا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اکثر ڈیروں پر بات نوٹ کی ہے، جانور ریپیٹ ہوتے ہیں، 2-3 بار کراس ہونے کے بعد کنسیو کرتے ہیں۔ ایک چیز آبزرو کی ہے کہ مختلف کمپنیز کا ونڈا استعمال کرتے ہیں اور جو فرسٹ ٹائمر جوٹیاں ہیں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں۔ دیکھیں جی ریپیٹ بریڈنگ پہ انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں کمپلیٹ ہم 3-4 لیکچرز کریں گے۔ ریپیٹ بریڈنگ میں 3-4 چیزیں جو ہے ہمارے ہاں نوٹ جو جس کی وجہ سے ریپیٹ بریڈنگ ہوتی ہے۔ اینیمل کا ایشو ہو سکتا ہے، نمبر 2 بول کا ایشو ہو سکتا ہے یا سیمن کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے، نمبر 3 فارمر اورینٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں۔ فارمر کا پرابلم کیا ہے کہ اینیمل ہیٹ میں صبح آیا اور 2 دن بعد اس کو ٹیکا رکھوا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ کمپلیٹ ہم سیشن کریں گے ریپیٹ بریڈنگ کے۔ ساجد ملک صاحب کہتے ہیں جانور کاؤز صحیح کھاتے نہیں ہیں، کھل ونڈا ٹکڑے بہت کھاتے ہیں، لیکن جو عام اجزاء جس میں یہ میٹھا سوڈا بھی دیتے ہیں، جگالی کم کرتے ہیں، بخار بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر جانور ٹھیک ہے، ہیلتھ اس کی ٹھیک ہے اور وہ کھا پی نہیں رہا، اس کی 2 بیسک وجوہات ہیں۔ نمبر 1 آپ کے جانور کو ڈیورمنگ کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 اگر آپ کے جانور صحت مند ہیں، ان کو ڈیورمنگ کی ضرورت بھی نہیں، تو کئی دفعہ ونڈے کے آئٹمز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیلیٹیبل کم ہوتے ہیں، جیسے گوار میل ایک کوڑی آئٹم ہے، اس کو جانور شوق سے نہیں کھاتے، یا سرسوں کی کھل جس کو کوڑی کھل بھی کہتے ہیں، تو یا پھر اگر آپ شیرے کو سرسوں کی کھل کے ساتھ گوار میل کے ساتھ ملا دیں تو انٹیک کام ہو جاتی ہے۔ تو یہ فیڈ فارمولیشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی فارمولیشن میں پیلیٹیبلٹی کیسی ہوگی۔ یہ فنیسٹ اینیملز ویڈیو کا کوشچن ہے جی، پریویس ویڈیو میں آپ نے پروٹین لیول بتایا، اس طرح اگر نئے دوست جو گائے ویکسین کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ویکسین اور فیڈ کے بارے میں انفارمیشن ہمیں دے دیں جی۔ ویکسین کے متعلق ایک مکمل سیشن جی میں نے اپنا کیا ہوا ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، نیچے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی دے دوں گا کہ جانوروں کو کون سی ویکسین اور کب کب کرنی چاہیے، وہ آپ ذرا کمپلیٹ دیکھ لیجیے گا۔ باقی جو فیڈ کے حوالے سے بات ہے اس پہ ہمارے لیکچرز چلتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ 2-3 ماہ تک جو ہے اس میں خاصی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے موجود ہوگی۔ ناصر ملک صاحب کہتے ہیں میرا کوشچن ہے انڈیا میں
ایک فارم ہے چوپڑا نام سے، ایک دفعہ اس کی ویڈیو آپ دیکھیں، اس کی بریڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. وہاں پہ ایڈیڈاس اور میکسیکو کا سیمن استعمال کرتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی سیمن اپلائی کریں، بریڈ امپروو کریں. جی سر، آپ کی رائے کا، آپ کی سجیشن کا بہت شکریہ. ہم یہاں پر جو سیمن استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں، اس میں ہالینڈ کا سیمن ہمارے پاس موجود ہے، امریکن سیمن موجود ہے، جرمن جینیٹکس موجود ہے، کینیڈین جینیٹکس موجود ہے، UK کی جینیٹکس موجود ہے، امریکن جینیٹکس یہاں پر موجود ہے. تو یہ جو اینیمل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے 2010 میں جب ان سے سٹارٹ کیا تھا، ان کی لیکٹیشن ییلڈ تھی 3500 لیٹرز. آج ان جانوروں کی جو لیکٹیشن ییلڈ ہے یہ 6000 لیٹر تک پہنچ چکی ہے. اور انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ ٹارگٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فرسٹ لیکٹیشن کی جو ییلڈ ہے وہ 7000 لیٹر تک پہنچ جائے. بریڈنگ ہم کر رہے ہیں، امپورٹڈ پروون سیمن استعمال کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں اب کراس کے بہت اچھی کوالٹی کے جو ہے وہ جانور موجود ہیں. یہ علی صاحب پوچھ رہے ہیں جی، کاؤ فارم ہو یا بفلو، لارج اسکیل ڈیری فارم ہو یا چھوٹا کسان، سب کو اپنے ڈیری کیٹل کو فیڈ کرانا ہی پڑتا ہے. اور عام کسان کا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ 2-4 فارمولے بتائیں کہ کسان کا بھلا ہو جائے. ہر علاقے میں سویابین، شیرہ وغیرہ نہیں ملتے، کسان کا خرچہ ہوتا ہے. آپ گندم، دلیا، مکئی، کھل سرسوں، کھل بنولا، چوکر، شیرہ کا کوئی فارمولہ بتائیں. انشاءاللہ جی اس پہ ان قریب ہم ایک سیشن کریں گے ون ڈے کے فارمولہ پہ، کہ کتنے پروڈکشن پہ کون سا فارمولہ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں. اور اگر کئی سارے لوگوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا ہے، ان کو اپنے فارمولاز بھی پرووائڈ کیے ہیں. تو یہ ایریا ٹو ایریا ڈیفینیٹلی چیزیں ویری کرتی ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ آپ میں سے جو احباب رابطہ کریں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی اچھا فارمولہ بنا کے بھی دے دیا جائے گا. سعد مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں بفلو کے بچے کاف سٹارٹر نہیں کھاتے، کیا کریں؟ عمومی طور پہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچہ اگر آپ اس کو دودھ مکمل دیتے جائیں، اس کی ریکوائرمنٹ صرف دودھ سے پوری ہوتی جائے، تو وہ کاف سٹارٹر نہیں کھاتے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دودھ کی مقدار کو تھوڑا کم پلائیں. مثال کے طور پہ ایک بچہ 1 مہینے کا ہے، اس کو ہم دودھ دیتے ہیں 5 سے 5.25 لیٹر، تو اس کا ویٹ ہے جی 50 کلو سے اوپر. تو وہ جو 5 لیٹر دودھ ہے اس کی باڈی ریکوائرمنٹ کو فل نہیں کرتا، تو اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ بنڈا کھاتا ہے. اور اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ پہ ہلکا سا آپ اس کو دودھ سے کھلا کر لیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر کاف سٹارٹر کو لگا کے بچے کی زبان جو ہے بچے کو چاٹنے دیں. اس طرح کر کے تھوڑی ایفرٹ کے ساتھ جو ہے آپ بچے کو کاف سٹارٹر پہ لگا سکتے ہیں. لیکن بیسک فارمولہ یہی ہے کہ اگر بچے کی ریکوائرمنٹ 4 لیٹر ہے، آپ اس کو 3.5 لیٹر دیں تاکہ اس کو بھوک لگے اور وہ ونڈا کھائے. لیکن یہ کام آپ کوشش کیجیے گا کہ پہلے مہینے میں نہ کریں. جیسے ہی بچہ دوسرے مہینے میں داخل ہو، آپ اس اسٹریٹجی کو اپنا سکتے ہیں. محسن بشیر صاحب، بکری کو پلاسٹک بیگ کھانے کی ہے. سر میں بکریوں کا کوئی خاصا تجربہ نہیں رکھتا، یہ ڈیری کے حوالے سے ہمارا چینل ہے، تو آئی ہوپ سو کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. زید علی صاحب کہتے ہیں جو ڈرائی کرنے کا طریقہ کاؤ کا ہے وہی طریقہ بفلو کے لیے. جی بالکل جی، آج تو دونوں کو کی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. ڈرائی کاؤ بفلو پہ بھی ہے، ڈرائی بفلو تھراپی پہ بھی ہے، ڈرائی کاؤ تھراپی پہ بھی ہے. آپ دونوں ویڈیوز کو جا کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، سیم پروسیجر ہے. حسنین وڑائے صاحب کہتے ہیں ڈیری بفلو کی بنائیں یا کاؤس کی؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر میں نے بنانی ہو تو میں کاؤس کی بناؤں گا جی. نیکسٹ کوشچن ہے جی راہیل نفیس صاحب کا. آج کل ڈاکٹر خالد پرویز صاحب کی ون ڈے کے تھرو 13 منتھس کی کٹی کو پریگننٹ کروانے کا کلیم کر رہے ہیں، کائنڈلی کنفرم کریں کہ یہ پاسبل ہے. دیکھیں جی، میں پچھلے 11 سال سے یہاں پہ کٹیوں پہ کام کر رہا ہوں. ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہماری بریڈ میں پوٹینشیل ہے. ہم اگر ان کی پراپر فیڈنگ کریں تو یہ 13 سے 15 ماہ میں بریڈنگ کے قابل ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں اکیلا ونڈا کچھ نہیں کر سکتا. میرے ایکسپیرینس کے مطابق ونڈے کے ساتھ سائلیج اور اگر ہے کا استعمال کریں تب ہی آپ اس فگر کو اچیو کر سکتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی ABCDEF ونڈا صرف ونڈا ہی ڈال کے آپ کٹی کو تیار کر لیں گے تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ اسپیشلی فائبر ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتا. اس لیے آپ کو کمبینیشن چاہیے ونڈے کا اور ساتھ میں رفیجز کا، تبھی آپ جا کے 14-15 ماہ پہ کٹی کو بریڈ کر سکتے ہیں. بالکل یہ پاسبل ہے. حسن رضا صاحب، ڈاکٹر صاحب بفلو پریگننٹ نہیں ہوتی، بچہ دانی میں سویلنگ ہے، کیا کیا جائے؟ سر یہ تو چیک کر کے ہی بتایا جا سکتا ہے، لیکن بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ بچے دانی کا سیمپل نکال کے لیبورٹری میں ٹیسٹ کروائیں، جو رپورٹ آتی ہے اسی کے مطابق بچہ دانی میں دوائی رکھوائیں، 1 مہینہ ویٹ کریں، اس کے بعد جو ہیٹ میں جب وہ آئے اس کو انسیمینیٹ کروا دیں.
عبد القدوس صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بائی پاس فیٹ کیا ہے، اس کے فائدے نقصانات، استعمال انسان میں بھی منتقل ہو کر بیماری کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیے گا کہ جو بائی پاس فیٹ ہم جانوروں میں استعمال کرتے ہیں یہ ویجیٹیبل سورس اس کا ہے. اگر ویجیٹیبل سورس جو بائی پاس فیٹ ہے یہ جانوروں کے لیے انتہائی مفید ہے، اور اس سے نہ صرف اینیمل کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے بلکہ جانور کی بریڈنگ کیپیسٹی بھی بہتر ہوتی ہے، اینیمل کا ملک پوٹینشیل بہتر ہوتا ہے اور ملک کمپوزیشن بھی بہتر ہوتی ہے، اور اس کے انسانوں پہ کوئی خطرناک اثرات نہیں ہیں کیونکہ یہ اس کا ویجیٹیبل سورس ہے. اس لیے بے فکر ہو کے دھڑلے کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. مینڈلورین صاحب پوچھتے ہیں ویکسینز بتانے کون کون سی ضروری ہیں. یہ میں نے نیچر لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں، آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیں. پورے سال کا ویکسین اسکیڈول جو ہے اس میں نے بتا دیا. حافظ یاسر صاحب کہہ رہے ہیں سر میں جاننا چاہتا ہوں پاکستان میں بفلو بریڈ امپروومنٹ پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا چھوٹا فارمر تھوڑا بہت پیسہ بھی لگاتا ہے لیکن جلدی ڈسارڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، اگر آپ مجھ سے بات کریں سرکاری سطح پہ جو رفتار کام کی ہونی چاہیے وہ بھی کام کی نہیں ہے. ہمارے پاس دو بڑے فنکشنل ادارے ہیں جی، بفلو ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو سرکاری ادارہ ہے اور ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے بفلو بریڈر ایسوسیشن پنجاب. یہ دونوں ورک کر رہے ہیں لیکن ابھی جو کام کی رفتار ہونی چاہیے وہ میں افسوس ہے کہ وہ کام کی رفتار نہیں ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز کمنگ ایئرز میں بفلو جو ہے ایک فیوچر اینیمل کے طور پہ ابھرے گا انشاءاللہ. عطا محمد صاحب پوچھ رہے ہیں جی کراچی کا کچھ بھینس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں. کراچی میں آکسیٹوسن انجیکشن یوز کرتے ہیں، کراچی والے بھینس کی یوٹرس میں انفیکشن ہوتے ہیں. جی کراچی میں فارمنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے پنجاب سے. وہاں پر دو طرح کی فارمنگ کی جاتی ہے. پہلی فارمنگ وہ کیا کرتے ہیں کہ جانور لے کر آئے وہاں پر، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جانور موجود ہیں اور جو واڑے ہیں وہ کئیوں کے کرائے پہ ہیں اور ہر جانور کا جو قلعہ ہے اس کے پیسے ہیں، کرایہ ہے ایک قلعے کا. تو وہ کیا کرتے ہیں جی کہ عمومی طور پہ زیادہ تر فارمنگ جو پنجاب جو کراچی میں ہو رہی ہے وہ جانوروں کو لاتے ہیں، اس کو مل کرتے ہیں اور بعد میں اس کو کسائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، مطلب بریڈنگ اس کی نہیں کرتے. یا دوسرا جو پارٹی ہے کراچی کی جو دوسری فارمنگ ہے وہ جو پریگننٹ جانور ہیں ان کو کیپ کر لیتے ہیں، جو پریگننٹ نہیں ہوتے ان کو کل کر دیتے ہیں. تو کراچی میں عمومی طور پہ اسی لیے آکسیٹوسن کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بریڈنگ کے ایشوز بھی ہیں اور وہ بریڈنگ پہ خاصی توجہ بھی نہیں دیتے. محمد صاحب صاحب کسی بھی ملکنگ کاؤ کا ڈرائی میٹر کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں فیٹ کریکٹڈ ملک اور ویک آف لیکٹیشن کی بنیاد پر؟ سر انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کہ فیٹ کریکٹڈ ملک کیسے نکالتے ہیں اور لیکٹیشن آف ویک کی بنیاد پر ڈرائی میٹر ریکوائرمنٹ کیسے نکالتے ہیں. اگلا ویڈیو جو ہے انشاءاللہ اسی سیشن اسی ٹاپک پہ ہم کریں گے. ابرار احمد ابرار صاحب کہتے ہیں کہ سانڈ کے ٹیسٹیکلز کا اس کی اگلی نسل پر اثر ہوتا ہے حیوانے کے سائز پر. دیکھتے ریسرچ پیپرز اویلیبل ہیں کہ ٹیسٹیکل کا سائز، ٹیسٹیکل کی پوزیشن جو ہے وہ ہیفرز میں اڈر کی پوزیشن کو ڈیفائن کرتی ہیں. لیکن میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ لوگ آرٹیفیشل انسیمینیشن پہ جائیں، پروون بل کا استعمال کریں، اسی سے آپ بریڈ امپروو کر سکتے ہیں. سانڈ کا یا جو بچے رکھے جاتے ہیں یہ صرف ریپیٹرز کے لیے آپ رکھیں. ہمارے پاس ستنام سنگھ صاحب ہیں جی، بردر بروسیلا سے بناؤ جو کاؤ 7 منتھ میں بچہ گرا دیتی ہے. جی انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور ایک ویڈیو بنائیں گے کہ بروسیلا کا کیا علاج ہے اگر جانوروں میں آ جائے، اس کی ویکسینیشن پریونشن پہ ٹوٹل انشاءاللہ ایک سیشن جلد کریں گے. جی اویس چوری صاحب کے جانور کو کھسی کرنے سے ان کی بڑھوتری میں اضافہ ہوتا ہے، اس تکلیف کا ان کی صحت پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ یاد رکھیے آف کورس تھوڑا بہت تکلیف کا عمل یہ ہے، اینیمل کی صحت امپروو ہوتی ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ بکرے میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 8-10 ماہ کم از کم اس کی عمر ہو، اور اگر میں بچوں کی بات کروں تو کم از کم تقریباً 1.5-2 سال کا بچہ جب وہ تھوڑا سا بلوغت کے نزدیک آ جائے تب اس کو آپ کھسی کروائیں تو آپ کو زیادہ اس کے ایڈوانٹیج ملیں گے. نیکسٹ کوشچن ہے جی ہمارے پاس رومان ملکہ. سر کائنڈلی اس متعلق بتائیں کہ ملکنگ کاؤ سیمنٹ اور مٹھی کھا رہی ہیں، یہ کس وجہ سے ہے، کیا اس کا پرابلم ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ جانور سیمنٹ اور مٹی چاٹتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی کو ہم کہتے ہیں بیڈ وائسز، جس کو ہم کہتے ہیں بری عادتیں. کئی قسم کے صحت مند جانور بھی یہ کام کرتے پائے جاتے ہیں. یہ جیسے بچپن میں کوئی عادت پڑ گئی کسی چیز کو چاٹنے کی تو وہ یہ عادت ختم نہیں ہوتی. یا دوسری جو پرابلم ہے وہ ہوتی فاسفورس ڈیفیشنسی، جس کو ہم پائکا بولتے ہیں.
اس میں آپ DCP کا خوراک میں استعمال کر سکتے ہیں. کیلفوس ایک انجیکشن آتا ہے ہلٹن کا, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں 5 دن لگاتار. اگر تو فاسفورس ڈیفیشنسی ہے تو یہ مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا. ویٹ جام الیاس صاحب کہہ رہے ہیں گرین ریفریج آپ کو کب دینے چاہیے؟ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں جو گرین جو سبز چارہ ہے وہ میں 6 مہینے سے پہلے ریکمینڈ نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیومن کی پراپر ڈیولپمنٹ ہو, بڑھوتری اور گروتھ اچھی ہو, تو ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آپ بچے کو کنسنٹریٹ اور ہے پہ رکھیں پہلے 6 مہینے. اور اگر آپ نے گرین پاؤڈر کا استعمال کرنا ہے تو 6 مہینے کے بعد استعمال کریں. آپ دیکھیں گے آپ کو بڑے اچھے ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ. سعید اللہ صاحب السلام علیکم سر جی, کیا حال ہے؟ میں پریکٹس کر رہا ہوں حافظ آباد میں 2 سال سے. ڈاکٹر صاحب بہت اوکھا کام ہے یہ, کیونکہ حضرات نے عوام کو اتنا خراب کر رکھا ہے کہ پیسے ہی نہیں دیتے, اور یہ پرابلم وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ فارمر ہمارا کیونکہ ایک غریب طبقہ ہے, تو جہاں سے کوئی اچھی سستی سروس ملتی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. خیر اس کے بارے میں اب کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کی جا سکتی, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک غریب ملک ہے. اس میں آف کورس کوالٹی سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنا ایکسپینس جو ہے کسی ایک پرٹیکولر چیز پہ آ رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہیومن ڈاکٹرز کے اندر بھی گلی محلے کے ڈاکٹر جو ہے وہاں پہ رش زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری عوام کی پیئنگ کیپیسٹی شاید اس حوالے سے کم ہے. خرم بھائی پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے کاؤ کی بچے دانی کمزور ہے. سر جی یہ علاج کر کے آپ کو چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ بچے دانی کمزور ہے, کیا مسئلہ ہے. آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور اس سے علاج جو ہے وہ آپ اس کی سجیشن لے لیں. عامر بشیر صاحب کون سی کمپنی کا ونڈا بیسٹ ہے اور جانور 6 جانوروں کے لیے کتنے ایکڑ کا سائلیج سفیشینٹ ہے؟ سر یہ جو کمپنی کا ونڈا جو بیسٹ ہے, میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میرے ایکسپیرینس کے مطابق میں پنجنت کو نمبر 1 پہ گریڈ کرتا ہوں, میکسم کو نمبر 2 پہ گریڈ کرتا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے 6 جانوروں کے لیے اگر آپ سال کا سائلیج بنانا چاہتے ہیں 6 ایڈلٹ کاؤز کے لیے اور 1 ایکڑ کی پروڈکشن 500 من کے قریب ہے, تو آپ کو 3.5 ایکڑ جو ہے 6 جانوروں کے لیے چاہیے ہوں گے. محمد رضوان صاحب پوچھتے ہیں میں LAD کر رہا ہوں جی, کیا اسکوپ ہے جی؟ بائی دن اسکوپ جو ہے محنت کا ہوتا ہے, آپ محنت کریں, ہنر سیکھیں. اللہ کی ذات بڑی عادل ذات ہے, محنت کو کبھی رائے گا جو ہے اللہ کی ذات نہیں جانے دیتی. آپ کوشش کریں, محنت کریں, انشاءاللہ آپ کا فیوچر بڑا برائٹ ہوگا. پاکستان نیچرل بیوٹی ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یہ بتائے کہ کاؤ کو آنین اور سبز مرچیں ہاضمے کے لیے دینی ٹھیک ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی میں ایک بات بتاؤں, عمومی طور پر لوگ مسالہ جات دیتے ہیں, بڑا کچھ دیتے ہیں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ جانور کی خوراک میں یسٹ کا استعمال ہمیشہ کے لیے کر دیں, انشاءاللہ آپ کی مسالوں سے جان چھٹ جائے گی. اچھے برانڈ جو موجود ہیں ہمارے پاس یسٹ کے, ہلٹن کا ایکٹیسیف استعمال کر سکتے ہیں, آلٹیک کا یسٹ استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے برانڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. آپ کوئی سا بھی یسٹ جو ہے آپ جانور کی خوراک میں استعمال کریں. روزانہ کا خرچہ ہوگا 9 سے 10 روپے فی جانور, لیکن آپ کے مسالوں سے جان چھٹ جائے گی. اگلا سوال ہے جی محمد ولید, کبھی گوڈ فارمنگ پہ ویڈیو بنایا؟ سر جی میرا ایکسپیرینس نہیں. جی ولید صاحب پوچھ رہے ہیں جی گوڈ فارمنگ پہ ویڈیو بنایا؟ سر جی گوڈ فارمنگ پہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو جو میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اگلے بھائی دامی 390 پوچھ رہے ہیں جی میرا تعلق پوٹوہار سے ہے, ہمارا ایریا بارانی ہے, مہربانی فرما کے ہمارے ایریا کے حساب سے کوئی اچھا چارہ بتائیں. آپ سر واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر لیں, آپ کے پاس جو بھی چارہ جات اویلیبل ہیں آپ اسے شیئر کریں, ہم آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پلان بتا دیں گے. شہباز حسن صاحب پوچھ رہے ہیں ون ڈے پہ لازمی ویڈیو بنائیں. انشاءاللہ جی ضرور بنائیں گے. ارسلان صادق, جس ایریا میں بفلو ملک کا ریٹ 60 روپے پر kg ہو وہاں پہ کام کو کیسے مینج کیا جائے؟ سر وہاں پہ فارم مینج نہیں ہو سکتا, اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہوں. اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ فارمنگ جو ہے چھوڑ دیں. 60 روپے پر kg پہ ایکسپینسو میٹ نہیں ہوتے سر. عبدالقدوس صاحب السلام علیکم, کیٹل فارمنگ کا فیوچر کیا ہے؟ دودھ والے جانور اچھے رہتے ہیں یا گوشت والے, گائے یا بھینس؟ آج کل ڈیری پاکستان میں بڑے عروج پہ ہے جی. ڈیری فارمنگ میں بالکل ریکمینڈ کرتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پہ کاؤ فارمنگ, سیکنڈ آپشن ہے کاؤ اینڈ بفلو مکس, 70% کاؤ 30% بفلو. تھرڈ آپشن پہ کوئی آپشن نہیں. اکیلی بفلو فارمنگ میں جب تک آپ کو 125-30 روپے پر kg ریٹ نہ مل جائے تب تک یہ فیزیبل جو ہے یہ نہیں رہتی.
جیسے پچھلے صاحب کہہ رہے تھے 60 روپے پر kg اگر آپ کا دودھ فروخت ہو تو بفلو فارمنگ کو کیسے مینیج کریں, تو بھائی یہ مینیج نہیں ہوتی. گیری پوچھ رہے ہیں کوئی اچھا فیڈ فارمولا, جی ضرور بتائیں گے جی. محمد عامر صاحب ڈائجسٹو سسٹم پہ انشاءاللہ ویڈیو بنا لیں گے جی. سکندر محمود صاحب ایک بریڈر سے سیم بفلو کو 3 دفعہ یا 4 دفعہ کراس کروائے تو بعد میں ہونے والا کاف سیم کوالٹی کا ہوگا یا کوالٹی ڈیٹیریوریٹ ہوگی. یاد رکھیے گا کہ یہ مثال کے طور پہ ایک گائے ہے, ایک ہی اس کا ایک میل سے 3-4 دفعہ اس کو میٹ کرواتے ہیں تو ہر دفعہ آنے والی جو نسل ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی, کیونکہ ہمارے اندر جو ملٹیپلیکیشن کا پروسیس ہے وہ میوسس ہے. ہر نسل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہی ہوگی, ڈیفرنٹ کریکٹرز کی حامل ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کی آنے والی ڈاٹر کو آپ اس کے میل سے دوبارہ آپ کراس نہیں کروائیں گے, اس میں ان بریڈنگ کے پرابلمز آتے ہیں, بس یہ خیال کیجئے گا. عبد الرحمان صاحب کہتے ہیں پلیز میک اے ویڈیو اباؤٹ یوزڈ آف پریسڈ شوگر کین مڈ. یہ شوگر کین مڈ یہ سر میں تو صرف ریکمینڈ کروں گا آپ کو فیٹننگ میں اس کو استعمال کر لیں. فیٹنگ میں کافی کارآمد ہے لیکن لیکٹیٹنگ اینیملز کے اندر میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. عمران اشرف آپ کیمل کی ویڈیو بنائیں. سر کیمل پہ میرا کوئی تجربہ نہیں ہے, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. برڈز لور کہتے ہیں جی منہ کھور اور گل گھوٹوں کی ویکسین کب کریں. منہ کھور کی ویکسین کی اگر میں بات کروں مصطفیٰ برادر کی آریہ ویک آئل بیسڈ, میں وہ سال میں 2 دفعہ کرتا ہوں جی, سپٹمبر اکتوبر میں اور ساتھ میں جو ہے مارچ اپریل میں کر دی جاتی ہے. جو گل گھوٹوں کی ویکسین ہے وہ آپ کریں جی اپریل مئی میں اور اس کے 6 مہینے کے بعد ریپیٹ کر دیں. دیسی لائف اسٹائل موٹیویشن, سر ڈیری سٹارٹ کرنا ہے تو 2-3 بفلو سے تو سر کتنے لیٹر کیپیسٹی ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا ڈیری فارمنگ میں جانور کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. ہم جب مارکیٹ میں ایریل پرچیز کرنے جاتے ہیں بفلو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ جانور خریدیں جو 20 لیٹر کیپیسٹی کا ہو, کیونکہ یہی جانور ہیں جو آگے جا کے آپ کو لانگ لاسٹنگ اور اچھا پروفٹ دیتے ہیں. حافظ یاسر ہر 5 ویڈیوز میں ایک میٹابولک ڈس آرڈر کی ویڈیو بنائیں جی. ضرور, ٹھیک ہو گیا جی. امجد خان میرا کوشچن آپ سے یہ ہے اکثر بھینسیں سر سے گنجی ہو جاتی ہیں, سینگوں کے منڈ سے کیا علاج کیا جائے. عمومی طور پر سردی میں یہ پرابلمز آتے ہیں اور گرمی میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ ایسے جانوروں کی آئلنگ کر کے رکھیں, خوراک میں بائی پاس فیٹ کا استعمال کریں, ایکسٹرنل پیراسائٹس کے لیے آئیورمیکٹن کا استعمال کریں اور ان کے سینگوں کے منڈ پہ آپ کوئی لوبریکینٹ جس میں ویزلین یا سرسوں کا تیل ہے وہ آپ لگا دیں, انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. عامر بشیر سر کوئی ایسی جگہ جدھر سے اچھی نسل کی استعمال بفلو کاف مل جائے. سر یہ بریڈر حضرات جو ہیں جو مقابلوں میں جانور لے کے جاتے ہیں, جیسے جس فارم پہ ہم بیٹھے ہیں اس فارم پہ نذیر گجر ہے, رفیق گجر ہے, اس کی طرح عرفان گجر ہے, صاحب خان ہے, بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں. یہ بریڈر حضرات ہیں جو مقابلوں میں جانور لے کے آتے ہیں. اگر آپ کو یہ لوگ اپنی کسی نسل کا بچہ دے رہے ہیں تو یہی انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اسد دلاور صاحب کہتے ہیں بھینس کو خریدتے وقت کہتے ہیں کہ تازی سوئی ہے, اس کے نیچے کوئی اور کٹا لگا دیا جاتا ہے. میرا سوال ہے کہ تازی سوئی بھینس کی LR کیا ہوگی. یاد رکھیے گا کہ عمومی طور پہ یہ فیڈ میں یہ پرابلم ہے, ایگزسٹ کرتا ہے کہ توکڑ بھینسوں کے نیچے بچے لگا کے ایکڑا لگا کے سیل کر دی جاتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ جانور لیں کہ جس کے نیچے بھی کچا بولا ہو یا نیئر ٹو پارچوریٹ ہو, یا پھر اگر کوئی ایسا سینیریو ہو کہ ڈاکٹر صاحب کسی کو ساتھ لے جائیں, ہم جانور کی بچے دانی کو چیک کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی پارچوریشن کو کتنا کو جو ہے ٹائم ہو چکا ہے. اس میں سے کوئی سا طریقہ بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ساتھ مصطفیٰ بفلو کی پریگننسی ٹائم کتنا ہوتا ہے جی؟ 10 مہینے ہوتا ہے جی. تو یہ جتنے سوال مجھے آپ لوگوں نے کیے تھے تو آگے سوالوں کے جواب آج کے سیشن میں آپ لوگوں کو دے چکا ہوں. انشاءاللہ اگلا سیشن ہم کریں گے فیٹ کریکٹڈ ملک پہ اور ڈرائی میٹر ریکوائرمنٹس پہ. پھر بقایا کے جو سوال ہیں اس پہ دوبارہ ایک سیشن کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.